من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں جس موضوع پہ گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا رول۔ عزیز سامعات، گھر معاشرے کا ایک اہم ادارہ ہے۔ یہ سماج کا وہ بنیادی ادارہ ہے جو افراد فراہم کرتا ہے اور افراد کے اندر صالحیت اور صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی انسان کاشتکاری اور زراعت کا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس چیز کی ہمیں کھیتی کرنی ہے اور کون سی فصل اگانی چاہیے۔ اس کے مطابق وہ اس کا اگلا قدم وہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ہماری نسل کیسی ہو، اس کا دار و مدار ہمارے نکاح پہ مبنی ہے۔ نکاح ایک بہت ہی اہم قدم ہے اور پہلا قدم ہے۔ ہم اپنی نسل جیسی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ویسی ہی عورت ہونے والی ماں کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ بچے کی پرورش اور تربیت کا پہلا مرحلہ ماں کی گود ہی سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتنی عظیم ہستیاں بھی گزری ہیں ان میں ان کی ماؤں کا اہم رول رہا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو خواب دکھاتی ہیں، اپنی لوریوں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، نصیحتوں کے ذریعے سے اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے سے وہ بچے کو ایک وزن فراہم کرتی ہیں۔ عظیم شخصیات کے تذکروں کے ذریعے، تاریخ کے بلند کرداروں کے حوالے سے اور پاس پڑوس میں پھیلی ہوئی مثالوں کے ذریعے سے ایک نصب العین بچوں کی نگاہوں میں وہ سیٹ کرتی ہیں۔ اس وزن اور خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اکثر شخصیتیں اسی بنیاد پہ تعمیر ہوتی ہیں۔ عظیم شخصیتوں کی سوانح حیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر ماؤں کی نصیحتوں اور ان کے خوابوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ وہ بیٹے بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی ماؤں کو نہایت بلند اور پاکیزہ خواب دیکھنے والی آنکھیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ خواب دراصل ان کے نہایت تابناک مستقبل کی طرف چڑھائی کے لیے پہلا زینہ بنتے ہیں۔ بیٹا، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ یہ سوال دنیا کی ہر ماں اپنے بچے سے کرتی ہے اور وہ خود ہی اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ جواب کا انحصار ماں کی ضرب پہ ہوتا ہے۔ پست خیال اور پست ذہن ماں کا خواب بھی نہایت پست ہوگا۔ وہ اپنے بچوں کو حقیر خواب دکھائے گی۔ اس کے بالمقابل عالی ظرف مائیں اپنے بچوں کو وہ خواب دکھاتی ہیں جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب شہید سر سید احمد خان اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ماؤں نے اپنے بچوں کو دکھایا تھا۔ ان تاریخ ساز بزرگوں میں سے ہر ایک کی سوانح میں ان کی ماں کا ضرور ذکر ملتا ہے۔ ان بلند خیال ماؤں کے آنکھوں میں عارضی چکا چوند کے خواب نہیں مچلتے۔ وہ اپنے بچوں کو امامت اور قیادت کے منصبوں پر دیکھتی ہیں، عزم سازی اور تاریخ سازی کا رول ادا کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، تاریخ کی دھارا موڑتے ہوئے اور حیات انسانی کا سمت سفر درست کرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ ان کے خوابوں کا مذکور اور محور اپنے بچوں کے کردار کی قوت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا، دشمن کو پیٹھ نہ دکھانا، میدان جنگ میں جرأت کے ساتھ مردانہ وار زخم قبول کرنا تمہاری شہادت میرے لیے مائع افتخار اور تمہاری بزدلی میرے لیے ذلت ہوگی۔ اس شریف ماں کی تربیت اور بلند خواب نے جس شخصیت کی تعمیر کی، آج تاریخ اس کا نام نہایت احترام سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سر محمد اقبال اپنی ماں کے بارے میں کہتے ہیں، تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زر ورق تیری حیات،
تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ میری عزیز بہنوں، یہ ان ماؤں کا ذکر تھا جن کے گود میں انسانیت کے محسن پیدا ہوئے، مگر بدقسمتی سے آج امت ایسے خواب دکھانے والی ماؤں سے خالی ہے۔ ہمارے احوال کی پستی کا بنیادی سبب ہمارے خوابوں کی پستی ہے۔ ہمارے روشن دور کی مائیں اپنے گودوں میں اپنے بچوں کو یہ سب خواب دکھایا کرتی تھیں۔ عزیز سامعات، خواب دکھانا کوئی مصنوعی عمل نہیں۔ ایک ماں اپنے بچوں کو وہی خواب دکھا سکتی ہے جو خود اس کی آنکھوں میں مچل رہا ہوتا ہے۔ بلند خواب دیکھنے کے لیے فکر و خیال کی بلندی، جذبات کی پاکیزگی اور قلب کی وسعت درکار ہے۔ اونچے خواب اونچے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بلند خواب دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مائیں اپنی تربیت پر توجہ دیں۔ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا آئیڈیلز دیتا ہے، کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل قرار دیتا ہے۔ دوسری بات، سیرت کا مطالعہ، سیرت سرور عالم کی سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کی آخر کیا خوبیاں تھیں جنہوں نے انہیں سرور عالم بنا دیا۔ ان کی شخصیت کا بنیادی وصف کیا تھا۔ اس کے بعد تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات کی بھی سوانح عمری کا مطالعہ کریں کہ کس چیز نے انہیں تاریخ میں امر بنا دیا۔ اور اس کے ساتھ تاریخ اسلامی کے ساتھ ساتھ عام انسانوں کی تاریخ کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے ہم سب سے پہلے اپنی تربیت کریں اور اس کے بعد پھر اسی طرز پہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ دختران ملت کی ماؤں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اپنا شمار ان بدنصیب ماؤں میں نہ کرائیں۔ اپنے بچوں کو اونچے خواب دکھائیں۔ وہ اونچا خواب جو آپ اپنے بچوں کو دکھائیں گے، انشاءاللہ اس ستم رسیدہ امت کی حالت کو سدھارنے کا ایک مؤثر ذریعہ بنے گا اور آئندہ نسلیں اس خواب کے لیے آپ کی احسان مند رہیں گی۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کا پورا ادا کرنے والا بنائے اور اس کام میں ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔